تو اسدالدین اویسی صاحب آپ اپنے سر رگڑ لیں, آپ اپنے پیر رگڑ لیں, آپ آر ایس ایس کے گنڈوں کے سامنے پاکستان کو گالیاں دے دیں. اور انہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوائے بھرے مجمع کے اندر. پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد, بھارت زندہ باد, بھارت زندہ باد. پہلگام حملے کے بعد پاکستان کا بھارتی سینا نے ایسا حال کیا, پاکستان تو پاکستان, اس کے آقا بھی 7 جنموں تک نہیں بھول پائیں گے. پاکستان کی عوام سے لے کر پاکستان کی سرکار تک مودی کے کرارے جواب کے بعد گھٹنوں کے بل آ گئی ہے اور آخرکار بھارت کے سامنے سیز فائر کی مانگ کر دی. اس کے بعد اب یدھ ویرام ہو چکا ہے, لیکن اب پاکستان کے ایک مولانا کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو مودی کو لے کر نہیں اویسی کو لے کر ٹینشن میں ہے, یا کہیں کہ ان کے اندر بوکھلاہٹ مچی ہوئی ہے. دراصل جب سے پہلگام کا حملہ ہوا تب سے اویسی پاکستان کو لے کر جم کر گرج رہے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے تک لگا دیے اور تو اور پورے پاکستان کو کڑی چیتاونی تک دے ڈالی کہ بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا, جو ہمیشہ مودی سرکار پر سوال اٹھاتے آئے ہیں. لیکن جب بات دیش کی آئی تو انہوں نے سب سے پہلے بھارت دیشواسی ہونے کا ثبوت دیا. سب سے پہلے اویسی کا آپ وہ بیان سنیے جس میں وہ پاکستان کو جم کر کھری کھوٹی سنا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو سنائیں گے کہ پاکستان کا مولانا اویسی پر کیسے بھڑک رہا ہے. پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد, بھارت زندہ باد, بھارت زندہ باد. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جو آتنکوادی ہمارے دیش میں آ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں, چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں یا پھر وردی پہننے والے ہمارے نوجوان بیٹے ہوں, ان آتنکوادی حملے کو ختم کرنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادی اور پاکستان جیسے ایک فیلڈ سٹیٹ کے خلاف وہ ایک مؤثر کارروائی کریں گے, ایسا اقدام کریں گے کہ دوبارہ پاکستان 100 مرتبہ سوچے گا کہ بھارت کی سرزمین میں آ کر کسی کو مارنے کے بارے میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ پوچھ رہا ہے کہ بھارت کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو دو. ارے بے شرمو, کیا ہم نے تم کو پٹھان کوٹ میں بلا کر نہیں دکھایا تھا کہ پٹھان کوٹ ہمارا ایئر فورس کا بیس میں تمہارے آتنکوادی آ کر وہاں پر کوہرام مچا کر گئے. تمہاری لوگ پاکستان سے آ کر دیکھے, اس کے باوجود بھی تم نے ان آتنکوادیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. تو سنا آپ نے کس طرح سے اویسی نے پاکستان کے دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں, اور جب ان کا یہ ویڈیو پاکستان میں دیکھا گیا تو وہاں کا یہ مولانا آگ ببولا ہو گیا. سنیے آپ اس مولانا نے کیا کچھ کہا. اسدالدین اویسی وہاں کے پولیٹیشین ہیں, مسلمانوں کی ایک طاقتور آواز ہیں, وہاں پر مسلمانوں کے حقوق کے لیے بڑی بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنا ایسا روپ دکھایا کہ پوری پاکستانی عوام اور بہت سارے مسلمان ممالک کے علماء بھی ان کی اس گفتگو سے پریشان ہیں. اور انہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوائے بھرے مجمع کے اندر, اور جو انڈیا نے یہاں پر آ کر ہمارے بچوں کو شہید کیا, ہماری خواتین کو شہید کیا, ہمارے بوڑھوں کو شہید کیا, ان شہادتوں کی سیلیبریشن اسدالدین اویسی صاحب نے کی ہے. اور یہ کیوں کی ہے؟ یہ اس لیے کی ہے کہ وہ آر ایس ایس کے غنڈوں کے سامنے اپنی وفاداری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ آج سے کئی سال پہلے فرما دیا تھا کہ جو انڈیا میں رہ جانے والے مسلمان ہیں ان کی آنے والی نسلیں ہندوتوا کو اپنی وفاداری ثابت کرتی رہیں گی, لیکن متعصب ہندو کبھی بھی ان کی وفاداری پر یقین نہیں کریں گے. تو اسدالدین اویسی صاحب, آپ اپنے سر رگڑ لیں, آپ اپنے پیر رگڑ لیں, آپ آر ایس ایس کے گنڈوں کے سامنے پاکستان کو گالیاں دے دیں. آپ ایک مسلم ملک اور مسلم فوج کے مقابلے میں آر ایس ایس ہندوتوا جو مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ پہ بلیو کرتی ہے اس کی مدد کر لیں, لیکن آپ ساری زندگی بھی لگا لیں تو اپنی وفاداری ان آر ایس ایس کے غنڈوں کے سامنے پیش
نہیں کر سکتے. وہ ہمیشہ آپ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھیں گے اور آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب ایک RSS ہندوتوا مسلمانوں پر حملہ آور تھا اور مسلمان ایک ایسا ملک جو ایٹمی ہتھیار تھا, 57 اسلامی ممالک میں آج جو سب سے بڑا اپنا دفاعی نظام رکھتا ہے وہ پاکستان ہے, اس کے حوالے سے مرد آباد کے نعرے وہی لگائے گا جس سے مسلم امہ کے حوالے سے کوئی درد اس کے دل میں نہیں ہوگا. تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. اگر ڈر لگتا ہے تو منہ بند رکھنا چاہیے, لیکن اگر کچھ بولنا ہے تو پھر غور کرنا چاہیے کہ آپ کس کے خلاف بول رہے ہیں اور کس کا ساتھ دینے والے ہیں. تو دیکھا آپ نے کس طرح سے اویسی کو کھری کھوٹی سنا رہا ہے, لیکن جس طرح سے اویسی پاکستان پر گرج رہے ہیں اس کے بعد وہاں کے مولانا کی بوکھلاہٹ صاف دکھائی دے رہی ہے. تو آپ اس ویڈیو پر اپنی رائے دیجیے, ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور جڑے رہیے خبر پستک کے ساتھ.